صفات متشابہات، یہ وہ صفات ہیں جن کے معنی غیر واضح اور مبہم ہیں، عقل انسانی کی وہاں تک رسائی نہیں۔ متشابہات کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، غیر معلوم المعنی غیر معلوم المراد، یعنی ان کا لغوی معنی بھی معلوم نہ ہو، مراد شرعی بھی معلوم نہ ہو، ان کو متشابہ من کل الوجوہ بھی کہتے ہیں، جیسے حروف مقطعات الف لام میم حامیم نون۔ نمبر دو، معلوم المعنی غیر معلوم المراد، یعنی ان کا لغوی معنی تو معلوم ہو اور مراد شرعی معلوم نہ ہو، ان کو متشابہ من بعض الوجوہ بھی کہتے ہیں، جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے یدن، وجہن، ساقن، عین وغیرہ۔ صفات متشابہات کا معنی کہ وہاں تک عقل انسانی کی رسائی ممکن نہ ہو، انسان اس کے مفہوم کو نہ سمجھ سکتا ہو۔ اب اس کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، لغوی معنی بھی معلوم نہ ہو اور یہاں شرعی مراد کیا یہ بھی معلوم نہ ہو۔ الف لام میم، الف کا معنی کیا ہے معلوم نہیں، لام کا معنی کیا معلوم نہیں، میم کا معنی کیا معلوم نہیں، اور قرآن کی اس آیت الف لام میم، اس سے مراد کیا ہے یہ بھی معلوم نہیں۔ اللہ کی صفت ہے، کیونکہ کلام ہے نا، کلام اللہ کلام ہے اور کلام اللہ کی صفت ہے، تو الف لام میم بھی اللہ کی صفت ہے، لیکن اس کا لغوی معنی بھی معلوم نہیں اور یا شریعت کی مراد یہ بھی معلوم نہیں، اللہ ہی جانتے ہیں۔ لغوی معنی معلوم ہو، شرعی مراد معلوم نہ ہو۔ جیسے دیکھو یدن، یدن کا لغوی معنی ہے ہاتھ، لیکن جب قرآن کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، یہاں ید اللہ کی صفت ہے جس کا معنی ہمیں معلوم نہیں۔ عین اللہ کی صفت ہے جو ہمیں معنی معلوم نہیں۔ نفس اللہ کی صفت ہے جس کا معنی ہمیں معلوم نہیں۔ تو یہ متشابہات کی دوسری قسم ہے، یہ بات یہ نشین فرما لیں۔ ید کا معنی ہاتھ نہیں، ذہن میں رکھ لیں، یہاں ید ایک صفت ہے جس کا معنی ہمیں معلوم نہیں، اور ید کا معنی قدرت، یہ صرف کیا جاتا ہے بات سمجھانے کے لیے کہ عام بندہ اس کو سمجھ نہیں سکتا کہ ید ہے اور معنی ہاتھ میں پھر کیا ہوگا۔ تو ہمارے اکابر علماء فرماتے ہیں ید سے مراد قدرت کر لو تاکہ لوگوں کو بات سمجھ آ جائے۔ اس لیے کہا جاتا ہے والذی نفس محمد بیدی، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔